السلام علیکم ناظرین، سیلاب جب بھی آتا ہے تباہی لے کے آتا ہے، لوگوں کی مال مویشی اور جمع پونجی سارے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ جو تباہی کا جو اثر ہے وہ انسان کی نفسیات پر بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا بنیر کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا سیلاب آیا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو وہاں کے لوگوں کے لیے ناقابل فراموش ہے، جس وجہ سے وہ جو سیلاب کا جو ایفیکٹ تھا وہ ان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی اثر کرنے لگے، اسپیشلی وہاں کے خواتین کے اوپر اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوا۔ اس حوالے سے وہاں ہم نے ایک ڈاکٹر احسن نوید صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو سیلاب تھا، یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو تباہی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہاں کے خواتین اور مرد حضرات کے اوپر یا ان کے مینٹل ہیلتھ پر کتنا اثر ہوا اور کیسا اثر ہوا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے ڈاکٹر احسن نوید صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، بنیر میں جب سیلاب آیا اس کے بعد آپ ان کے درمیان رہے، وہاں سیلاب سے پہلے اور سیلاب کے بعد وہ جو سیلاب کا ایفیکٹ تھا وہ لوگوں کی نفسیات پر کیسے آپ نے محسوس کیا، کس طرح ایفیکٹ کیا؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر احسن نوید عرفان، آئی ایم سرونگ ایز اے ڈسٹرکٹ سائکیٹرسٹ ایبٹ، اور ہم لوگ والنٹیئر کیپیسٹی میں بنیر گئے تھے۔ بنیر کے اندر سیلاب سے پہلے وہی سب سے کامن ڈپریشن تھا، انگزائٹی تھی، پھر اس کے بعد یہ جو یادداشت کے مسئلے، ڈیمنشیا اولڈ ایج کے اندر، اور اس کے علاوہ اسکیزوفرینیا والی بیماری کچھ لوگوں میں پائی جاتی تھی، تو جو بڑا کامن ہے، ہر جگہ سے اس طرح اسٹیٹس آتا ہے لوگوں کا۔ سیلاب سے پہلے تو یہ سچویشن تھی۔ سیلاب کے بعد وہاں پہ جس طرح 2005 زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے تھے، اس طرح ادھر جب بھی آفٹر تھنڈر اسٹارم آتا ہے یا بادل آتے ہیں تو اس کے بعد سیویئر لوگوں کی جو حالت ہے وہ پریشان کن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اس طرح لگتا ہے وہ مر رہے ہیں، دوبارہ سے اٹیک آئے گا، وہ اسی حالت میں رہ رہے ہیں جس دن وہ سیلاب ہے۔ سیلاب دیکھیں کچھ منٹوں گھنٹوں کے لیے کے اندر سب کچھ ان کا لے گیا، تو وہی کچھ منٹ اور گھنٹے والی فیلنگ ان کو دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ارلی PTSD سائنس کہتے ہیں، یعنی کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے ارلی سائنس، اور یا پھر ہم پہلے 3 دن ایکیوٹ اسٹریس ری ایکشن ہوا لوگوں کو، اور اس کے بعد ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر ہوا۔ وہاں پہ بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ صبر کے ساتھ اور مطلب ریزیلینس ہے ان کے اندر، اور دوسری جو پاپولیشن ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہے، جنہوں نے اپنے ظاہر پیاروں کو کھویا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کے اندر یہ والی کیفیت چل رہی ہے جو کہ بہت نیچرل ہے اور ایسی سچویشن میں ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، خواتین میں سب سے زیادہ عام نفسیاتی علامات کون سی ہیں؟ خواتین کے اندر بنیر کے اندر، مانسیرا کے اندر، خاص طور کے اندر سیلاب کے بعد ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کی کیفیت چل رہی ہے۔ اس میں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح جب بھی بادل یا یہ سچویشن آتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، انجانا سا خوف ہوتا ہے، انہیں لگ رہا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوبارہ سے سیلاب آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو نائٹ میئرز، یعنی کہ سوتے وقت ان کو شدید نائٹ میئر، یعنی کہ ڈرونے خوابوں کا آنا، گلے کا سوکھ جانا، پریشانی ہونا، اور اس کیفیت کے اندر رہنا، اور پورے جسم کا جو برین اور باڈی جو ہے ایکٹیو ہو جانا اور بھاگنا دوڑنا مدد کے لیے، یہ کچھ خواتین کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں خاص طور کے اندر زلزلے یا سیلاب والی کیفیت کے بعد، کسی بھی کیٹاسٹرافک ایونٹ کے بعد ریگریس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، نارملی 2، 2.5، 3 سال کی عمر میں ٹوائلٹ ٹریننگ ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ چھوٹے بڑے پیشاب پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں جو ٹریننگ کر چکے ہیں وہ اس سیویئر اسٹریس کے اندر ان کا جو کنٹرول ہوتا ہے پیشاب کے اوپر وہ لوز ہو جاتا ہے، یا وہ انگوٹھے چوسنا شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے ریگریس کر لیتے ہیں، بچوں والی کیفیت پہ آ جاتے ہیں۔ اس سیویئر حالت سے نکالنے کے لیے وی آر ورکنگ آن دیم، ریموٹ طریقے سے بھی اور ٹیمز کو بھی بھجوا کے، تاکہ ہم ان کی اپنی مدد کے تحت، آپ بھی ماشاءاللہ بہتر ہونے کی کوشش کریں، لیکن وی آر آلسو ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ان کو گائیڈڈ پروفیشنل طریقے سے ہم ہیلپ پرووائڈ کر سکیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بنیر جیسے علاقے میں خواتین کی نفسیاتی جو مسائل ہے ان کی مدد تک رسائی کے لیے مطلب کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہے وہ یہ کہ لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ NOC لے کے آئیں اور DC آفس کے تھرو آئیں. رکاوٹ صرف یہی ہے کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی آنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اوبیسلی ان کو پھر ایکسیسیبلٹی نہیں ملتی. تو رکاوٹیں دور کرنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں وہاں پہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان میں اکثر خواتین ہیں. سو مطلب وی آر ویری ہیلپ فل. اور خواتین ایز سچ کوئی ہمیں خاص نہیں. ہاں انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ فوراً بحال ہونی چاہیے کیونکہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا سے ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. دے آر ان ٹچ ود اس. تو ٹیلی میڈیسن جو ہے اٹ شوڈ بی اویلیبل اگین فار دی پیپل. اور مزید یہ کہ جو دوسری رکاوٹ اگر ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ دے ڈونٹ ہیو اے پراپر سائکیٹرک فیسلٹی جو کہ اس علاقے کے اندر سرو کر رہی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہم تو اوبیسلی یہاں سے ریگولرلی ہیلپ کریں گے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے علاقے ہیں, لیکن جو پراپر جو اسٹرکچرڈ طریقے سے وہاں پہ جو سائکیٹرک یونٹ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی ناظرین, بنیر میں سیلاب کے بعد خواتین یا مرد حضرات کو جن نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے آج آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ہماری پوڈ کاسٹ میں انفارمیشن آپ کو ملی, آپ کو معلومات ملے, آپ کو پتا چلا کہ سیلاب کا کس طرح جو ہے نا انسانوں کی زندگی پر, ان کے مینٹل ہیلتھ پر ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اگلے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی طرح کوئی مختلف جو ٹاپک ہے, مختلف جو انفارمیشن ہے یا جو ایسے کوئی سوشل ایشو ہے اس حوالے سے ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک خدا حافظ.